10 منٹ کے بعد شاید کوئی وہاں پہ کسی شاہ کے وفادار کو یہ خیال آیا تو اس نے آفر کر دیا۔ پاکستان میں افسوس کی بات ہے، نہ کسی کو بولنے دیا جا رہا ہے نہ لکھنے دیا جا رہا ہے۔ اتنی افسوس کی بات ہے کہ 60 دن گزر چکے ہیں، ہمیں سٹیٹس کا نہیں پتا کہ عمران اس وقت ہے کہاں پہ۔ بد سے بدتر حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ماضی کی حکومتوں میں دیکھیں اس وقت بھی ہمیں بڑے مسائل کا سامنا رہا، لیکن اس حکومت کے اندر ہمیں شدید مسائل کا سامنا ہے۔ میڈیا فریڈم کی بات ہوگی تو اس سے بڑا فورم تو مجھے کوئی نہیں مل سکتا تھا کہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں ان کے سامنے اپنے مسائل نہ رکھوں۔ پاکستان جو رینکنگ ہے آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی یا میڈیا کی جاب کی، آپ دیکھیں گے دنیا کے آخری 2-4 ملکوں میں وہ آتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پاکستان۔ ناظرین، عید کے دوسری روز وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور صحافیوں کے تلخ سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، اور اس دن سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک بحث یہ شروع ہوتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ تمام سوالوں کے جواب دیے، لیکن وہاں پر کچھ سوالات جو ہیں وہ صحافیوں نے ایسے کیے جن پر جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اعظم چودھری صاحب کا جو سوال تھا وہ سب سے زیادہ وائرل ہوا، اور اس سوال کی پاداش میں پھر اعظم چودھری صاحب کو پی ٹی وی سے آف ایئر کر دیا، یہ سب جانتے ہیں۔ اس کے اوپر ٹریبیون نے سٹوری بھی کی ہے، اور سب صحافی جو ہیں وہ اعظم چودھری صاحب کا انٹرویو بھی کر رہے ہیں۔ ہم کچھ اور چیزیں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، جو میرے ذہن میں ہے، وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ چودھری صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کا وہ سوال ہی جو ہے وہ آپ کو آف ایئر کرنے کا باعث بنا، یا کوئی چپکلش چل رہی تھی؟ نہیں شاکر، میں ویسے چپکلش والا بندہ نہیں ہوں، تو کیونکہ یہ پریس کلب میں بھی تمام لوگ اس چیز سے آگاہ ہیں اور میری کمیونٹی ساری اس چیز سے آگاہ ہے۔ میں کبھی بھی نوکریوں کے پیچھے نہیں بھاگا، الحمدللہ کبھی میں چپکلش میں نہیں گیا، کیونکہ میرا اعتقاد جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات پہ ہے۔ میں اس چیز پہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا کہ میں نے اچھی جاب کے پیچھے جانا ہے، یا اور اگر پی ٹی وی کے اندر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا، میں وہاں پہ مطمئن نہ ہوتا تو میں چھوڑ دیتا پروگرام کرنا، کیونکہ وہ کوئی اتنی لیکریٹو وہ جاب نہیں تھی، کوئی مجھے اتنے پیسے نہیں دے رہے تھے کہ میرا اس سے گھر چل رہا تھا۔ وہ تو بڑے نومینل سے پیسے ہوتے ہیں، وہ صرف آپ کے لیے ایک سکرین آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا، کرنٹ افیئرس کے اوپر گفتگو کرنے کا، اور میرا بھی انٹرسٹ یہی تھا کہ مجھے ایک سکرین، اور ظاہر ہے پاکستان ٹیلی ویژن ایک بڑی سکرین ہے، مجھے موقع ملا تھا وہاں بات کرنے کا تو میں وہاں پہ جاتا تھا۔ میں پیسوں کے لیے تو پی ٹی وی ویسے بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو ایک سال، تقریباً ایک سال 2-3 ماہ ہو گئے ہیں مجھے وہاں پہ پروگرام کرتے، تو اگر وہاں پہ کوئی ایسے ایشوز ہوتے تو میں چھوڑ چکا ہوتا۔ اگر وہاں پہ پی ٹی وی مینجمنٹ کو میرے ساتھ ایشو ہوتے تو ایک سیکنڈ میں وہ مجھے بتا دیتے کہ آپ کو آفر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ویسے بھی ساری زندگی یہ جو جرنلزم کی یہ نوکریاں ہیں نا، یہ ہوائی نوکریاں ہیں، کبھی ایک دن کسی ادارے میں تو اگلے دن کسی ادارے میں، یہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے۔ تو میں جب پرائم منسٹر کے کویسچن کے بعد مجھے آفر کیا گیا تو مجھے یہ اس وقت بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ مجھے ٹوٹلی آفر کیا گیا۔ میں نے کہا شاید وہ ایک پروگرام جو گورنر ہاؤس سے کیا جانا تھا شاید اس کے لیے آفر کیا گیا، لیکن نیکسٹ ڈے میرا ریگولر پروگرام تھا باخبر، اس میں بھی انوائٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد لاسٹ تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے وہ پھر باخبر آیا، مجھے اس میں بھی انوائٹ نہیں کیا گیا۔ تب مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے آفر کر دیا گیا ہے۔ سب لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو گورنر ہاؤس میں اس ایونٹ کی آپ کو اسپیشل جو ہے وہ انویٹیشن دی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس ایونٹ کی پروجیکشن بھی کرنی ہے اور اس کے اوپر بات کرنی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف سے قرضہ مل رہا تھا اور اس کو ایک پروجیکٹ کرنا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے جو ہے وہ خطرہ ٹل گیا۔ اب ایک آپ کو دعوت خصوصی دی جاتی ہے، پھر وہاں پر آپ کو بلا کر آپ کو سوال نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ میں شاید کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ میں اس طرح نتھی نہیں ہوں ساری زندگی میں۔ بالکل میرے پورے پروفیشنل کیریئر میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں کسی کے ساتھ ماضی کے اندر یا اس وقت بھی میں کسی کے ساتھ نتھی ہوا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی پوری جرنلزم بالکل ایمانداری کے ساتھ کی ہے، اور جو سچ ہے اس کو سچ کا ہے، غلط کو غلط کا ہے۔ پی ٹی وی کے اندر اس دن مجھے بلایا گیا پروگرام کے لیے۔ اچھا، پروگرام کے لیے ساتھ مجھے کہا گیا کہ پریس کانفرنس ہے۔ جب میں پریس کانفرنس میں بیٹھوں گا، پی ٹی وی کو پتہ ہے، پی ٹی وی کی تمام مینجمنٹ کو، پوری ہیرارکی کو پتہ ہے، منسٹر انفارمیشن تک وہ ہمارے پاس آتی بھی ہیں، ایون کہ پرائم منسٹر خود جانتے ہیں، جب وہ چیف منسٹر سے میں تب بھی پریزیڈنٹ تھا تو وہ مجھے بھی اچھی طرح جانتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک الیکٹڈ آدمی ہے، اگر یہ پریس کانفرنس میں آئے گا تو سوال کرے گا، اور میں نے اپنی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے بات کرنی تھی،
اور جب آپ میڈیا فریڈم کی بات ہوگی تو اس سے بڑا فورم تو مجھے کوئی نہیں مل سکتا تھا کہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں ان کے سامنے اپنے مسائل نہ رکھوں، کیونکہ میں بڑی دیر سے خود بھی چاہ رہا تھا کہ میں پرائم منسٹر صاحب سے ملوں، مجھے اگر کوئی موقع ملے میں ان سے ملاقات کروں تو میں ان کے ساتھ یہ مسائل ڈسکس کروں اور ان سے ریکویسٹ کروں کہ انہیں حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو لکیلی اس دن مجھے موقع ملا تو میں نے اپنا فریڈم آف ایکسپریشن کا جو ایشو ہے ان کے سامنے رکھا، اور بڑے اچھے طریقے سے رکھا۔ میں نے اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بلو دی بیلٹ بات ہے یا، اور انہوں نے بھی آگے سے بڑا اچھا رپلائی کیا، لیکن بعد میں 2 4 5 سیکنڈ 10 منٹ کے بعد شاید کوئی وہاں پہ کسی شاہ کے وفادار کو یہ خیال آیا تو اس نے آفر کر دیا۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کا کام ہے؟ مجھے جتنا کہ میں شہباز شریف کو جانتا ہوں کیونکہ میں نے ان کی چیف منسٹرشپ میں بڑا کام کیا ہوا ہے، تو جتنی مجھے سمجھ ہے نا تو میرا خیال ہے شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا سر، آپ نے جو کویشچن کیا وہ 2 حصوں پر تھا، ایک تو آپ نے معاشی پاکستان کی صورتحال پر بات کی اور بڑا ویلڈ کویشچن تھا آپ کا، دوسرا آپ نے صحافیوں کے بارے میں بات کی، عمران ریاض کا آپ نے جو ہے وہ اشارہ دیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا عمران ریاض جو ہے وہ بازیاب نہیں ہو سکا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران ریاض کا معاملہ ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اوریا مقبول جان صاحب کا بھی دیکھا، انہیں بھی ابڈکٹ کیا گیا، اس کے بعد جو ہے آفتاب اقبال صاحب بھی تھے، باقی بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ حکومت جو ہے وہ بہتر ہے یا گزشتہ حکومت بہتر تھی؟ دیکھیں میں اس چیز پہ نا میں بڑا کڑتا بھی ہوں، افسوس بھی کرتا ہوں کہ میرے پورے کیریئر کو اگر میں غور کروں نا، ہر گزرتا ہوا دن آنے والے دن سے بہتر ہے، کیونکہ بد سے بدتر حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ماضی کی حکومتوں میں دیکھیں اس وقت بھی ہمیں بڑے مسائل کا سامنا رہا، لیکن اس حکومت کے اندر ہمیں شدید مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستان میں افسوس کی بات ہے، نہ کسی کو بولنے دیا جا رہا ہے نہ لکھنے دیا جا رہا ہے۔ جس طرح عمران ریاض کی آپ نے بات کی، کتنی افسوس کی بات ہے کہ 60 دن گزر چکے ہیں، 2 ماہ گزر گئے ہیں، وہ بندہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، بیوی ہیں، والدین ہیں، وہ فیملی سے بھی دور ہے، اور ہمیں سٹیٹس کا نہیں پتہ کہ عمران اس وقت ہے کہاں پہ۔ ہم بار بار اس حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے کوئی ایسا سمجھتے ہیں آپ کا جرم کیا ہے، آپ کی نظر میں کوئی جرم ہے، تو اس کو کورٹ میں پیش کر دیں، کم از کم اس کی فیملی کو، اس جرنلسٹ کمیونٹی کو یہ تسلی ہو جائے کہ بندہ زندہ ہے اور اپنا ایک قانونی جو تحفظ کر سکتا ہے وہ کر پائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ اس کے کوئی بارے میں بتایا جا رہا ہے، نہ بازیابی کے لیے گورنمنٹ کوئی اس میں ایفرٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی بڑا افسوسناک تھا۔ اوریا مقبول جان ایک بزرگ آدمی، آفتاب اقبال وہ اس طرح نیوز کے اندر وہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ انفوٹینمنٹ کو زیادہ وہ کرتے ہیں، ان کا فوکس وہاں پہ ہوتا ہے۔ ان جیسے لوگ ان کو اٹھا لینا، یا ضمیر ایک انتہائی سینئر آدمی، آپ دیکھیں ان کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کیا جانا، یہ بڑے افسوسناک واقعے ہیں، تکلیف دہ ہیں۔ اور پاکستان جو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے پوری دنیا میں اس وقت جگ ہنسائی کا باعث بن رہی ہے یہ چیزیں۔ پاکستان جو رینکنگ ہے آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی یا میڈیا کی جاب کی، آپ دیکھیں گے دنیا کے آخری 2 4 ملکوں میں وہ آتی ہے کہ یہاں پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ کی ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، جو اصل میرا سوال تھا جو اس وقت پاکستان کو مسائل درپیش ہے، وہ ہے پاکستان کے اقتصادی صورتحال۔ میں نے پرائم منسٹر سے 2 حصوں میں، ایک تو فریڈم آف ایکسپریشن، لیکن جو اصل اس دن کا ٹاپک تھا وہ تھا جو پرائم منسٹر نے ایک اقتصادی پیکیج دیا تھا۔ میں نے ان سے وہ پوچھا تھا کہ آپ نے ایک اقتصادی پیکیج تو دے دیا، حکومت ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں، چند ہفتے رہ گئے ہیں، اور اس کے اندر جو اقتصادی پیکیج ہے اس کے اندر آپ نے کمیٹیاں بھی بنائی ہیں جس میں حکومتی نمائندے ہیں۔ جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی تو وہ اقتصادی پیکیج کیسے آگے بڑھے گا؟ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت معاشی صورتحال جس کا سامنا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری حکومتیں جو ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے، آگے الیکشن آنے والے ہیں، انٹرم سیٹ اپ آنے والا ہے، یہ مسائل جو ہے وہ صرف منتخب حکومتیں حل کر سکتی ہیں۔ انٹرم جو سیٹ اپ ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے مسائل حل نہیں کر سکتے، نہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ، ڈونر ایجنسیوں کے ساتھ وہ نیگوسیشن کر سکتے ہیں، نہ وہ معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن منتخب حکومت اگر مہینے بعد ختم ہوتی ہے تو سارے اقتصادی جو پلان ہیں سارے ہوا میں چلے جائیں گے۔ تو پرائم منسٹر نے اس کویسچن کے اوپر بڑا تفصیلی ایک جواب بھی دیا تھا، لیکن میرے اس پہلے والے پورشن میں یہ ساری چیزیں دب کے رہ گئی ہیں، جو اصل پاکستان کا ایشو ہے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔